بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر طائف کے بارے میں بتائیں گے۔ پیغمبر اسلام کے اعلان رسالت کو 11 سال ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو محسن حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قریش مکہ کی طرف سے براہ راست حملے شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے عام مسلمانوں پر تو بہت زیادہ مجاہدے ہو رہے تھے، مگر پیغمبر اسلام پر براہ راست حملے کی ہمت کسی کو نہ ہوئی۔ صرف ایک مرتبہ ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی نے براہ راست پیغمبر اسلام پر حملہ کیا، لیکن اس کے بعد مسلسل 7 یا 8 سال جو گزرے جس میں پیغمبر اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، تو پیغمبر اسلام کے ماننے والوں پر یعنی کہ مسلمانوں پر تو مجاہل میں ہو رہے ہیں، مگر ذات رسول ظاہری اعتبار سے محفوظ ہیں۔ چنانچہ جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ طاہرہ کے بعد اب قریش مکہ کو ان چیزوں سے روکنے والا کوئی نہ رہا۔ تبھی پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میرے چچا ابو طالب کی موت نے قریش کو بہادر بنا دیا۔ جب تک ابو طالب زندہ تھے یہ لوگ بزدل تھے، اور تبھی پیغمبر اسلام نے اپنے چچا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے چچا، آپ کے جانے کے بعد وہ چیز جو مجھ سے بہت دور تھی کتنا میرے قریب آ چکی ہے، اس لیے کہ اب پیغمبر اسلام گھر سے باہر جائیں یا گھر میں رہیں، کسی نہ کسی اعتبار سے پیغمبر اسلام پر براہ راست حملے ہو رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام کا مکان بھی مکے کے ایسے محلے میں تھا کہ جہاں ایک طرف ایک دیوار کے ساتھ ابو لہب کا مکان ہے اور دوسری دیوار کے ساتھ ابن ابی محد کا مکان ہے۔ یہ بھی انتہا ظالم شخص ہے۔ پیغمبر اسلام کے مکان کے سامنے رات کے اندھیرے میں کانٹے وغیرہ لگا کر بچھانا، یہ سلسلہ تو کافی عرصے سے جاری تھا، جس میں پیغمبر اسلام کا چچا ابو طالب، ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل پیش تھیں۔ بالخصوص رات کا وہ وقت جب پیغمبر اسلام نماز سب پڑھنے کے لیے گھر سے نکل رہے حرم کی جانب جاتے تھے۔ 1400 سال پہلے کا مکہ ہے، آج کل کی طرح نہیں ہے۔ سب کا وقت ہے، یعنی کہ رات کا وقت ہے۔ پیغمبر اسلام نے مکان کا دروازہ کھولا، باہر آئے، معلوم نہیں کہ دروازے کے سامنے کیا ہے، اور کانٹوں پر پیر پڑا، مگر جناب ابو طالب کی وفات کے بعد اب یہ کانٹوں کے علاوہ مختلف قسم کی غلاظت، مختلف قسم کی نجاست اور حتیٰ کہ بعض اوقات دروازے کے سامنے چھوٹے چھوٹے گڑھے کھودنا یہ روزانہ کا ایک معمول تھا۔ مشغول گھر سے نکلنا یہ انتہائی مشکل کام ہو رہا ہے، اور اس کے بعد حرم کے اندر بھی یہ وقت کثرت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ ایک واقعہ جو آپ نے سنا ہوگا، یہ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد ہی کا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے ابو جہل نے ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کو نماز سے روکنے کی کوشش کی تھی، جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ اے میرے حبیب، کیا تم نے نہیں دیکھا اس آدمی کو جو تمہیں روک رہا تھا جب تم نماز پڑھنا چاہتے تھے، لیکن وہ بھی پیغمبر کے قریب نہ آتا تھا۔ البتہ جناب ابو طالب کی وفات کے بعد یہ واقعہ اب روزانہ کا معمول بن گیا۔ ایک طرف مکان کے دروازے سے نکلنے کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے، اور دوسری طرف کبھی ہمارے سامنے یہ واقعہ آتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حرم میں خانہ کعبہ کے بالکل سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، اور ابو جہل اعلان کرتا ہے کہ ارے ہے کوئی جو آج اس نوجوان کے ساتھ ایک مذاق کرے، اور وہ جو فلاں سردار کے گھر کے سامنے کل ایک اونٹنی کو ذبح کیا گیا تھا اس کی غلاظت دے، ابھی پڑی ہوئی ہیں۔ وہ اوجھی پچونی جو اس کی آتے ہیں جن میں نجاست موجود ہے، وہ ساری کی ساری نجاست لا کے جس وقت سجدے کے لیے سر کو جھکاتا ہے، وہ اس وقت اس کی پشتینی یعنی پیٹھ پر لاد دی جاتی ہے۔ ظاہری اعتبار سے اتنا وزن کہ پیغمبر اسلام سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے ہیں، اور چاروں طرف قریش کے لوگ کھڑے ہوئے مذاق اڑا رہے ہیں، ہنسی ہو رہی ہے، تالیاں بجائی جا رہی ہیں، اور ایک دوسرے کی جانب اشارے ہو رہے ہیں۔ پھر ہم پڑھتے ہیں کہ یہ
اطلاع کسی طرح پیغمبر اسلام گھر تک پہنچ گئی اطلاع کسی طرح پیغمبر اسلام گھر تک پہنچ گئی اور شہزادی فاطمہ علیہ السلام کا ایک مرتبہ روتے ہوئے گھر سے باہر آتی ہیں اور اپنے بابا کی پیٹھ پر سے ان تمام غلاظتوں کو ہٹاتی ہیں اور روتی جاتی ہیں۔ کبھی ہم یہ پڑھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حرم کی زمین پر خانہ کعبہ کے سامنے رکوع کے لیے جھکتے ہیں، اور یہی عقب ابن ابی معیط ایک شرط کی وجہ سے آگے بڑھتا ہے اور اپنی چادر کو پیغمبر اسلام کی گردن میں باندھ کر اس طرح سے کھینچتا ہے کہ پیغمبر اسلام کا گلا کٹنے لگتا ہے اور سانس رکنے لگتا ہے، اور پھر کچھ مسلمان آگے بڑھتے ہیں اور منت اور سماجت کر کے پیغمبر اسلام کو واپس اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ ہم بھی یہ پڑھتے ہیں جس وقت پیغمبر اسلام گلیوں سے گزرتے تو کوڑا پھینکنے کا مسئلہ تو آپ اپنی جگہ مگر باقاعدہ گھر کی نجاست کو جمع کر کے رکھا جاتا ہے، اور پیغمبر اسلام کے سر مبارک کے نجاس کو اس طرح سے پھینک دیا جاتا ہے کہ جب پیغمبر گھر میں واپس آئیں تو فوراً شہزادی کی نگاہ پڑی تو بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ گئے، باپ کے سر کو لاتی اور روتی جاتی، اور پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ صبر کرو بیٹی، کیا تیرے لیے یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ پروردگار تیرے باپ کا حامی و ناصر ہے۔ زیادہ تفصیل میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 3-4 واقعات ہی بتانے کے لیے کافی ہے کہ پیغمبر اسلام کے لیے زندگی گزارنا کتنا مشکل کیا جا رہا تھا۔ گھر کے اندر رہے تو پریشانی، اس لیے کہ ایک ایسا آدمی جس کے مکان کی دائیں اور بائیں دونوں دیواریں ایسی دشمنوں کے ہاتھ میں ہیں جو کہ ذلت اور پستی کی انتہا ہو، گھر میں بیٹھ کے آرام کرنا بھی مشکل ہے، اور گھر سے باہر نکل کے گلیوں میں جائیں یا بازاروں میں حرم میں جائیں تو ہمیں قدم قدم پر یہ واقعات نظر آتے ہیں۔ پیغمبر اسلام پہ ان تمام ظالموں کی وجہ سے مسلمان جو پہلے آسانی سے تیار نہیں ہو رہے تھے ہجرت کے لیے، آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں یہ بھی خیال پیدا ہونے لگا کہ ان مسائل کا حل سوائے ہجرت کے اور کچھ نہیں ہے۔ باقی منزل تو اپنی جگہ، لیکن یہ جو ذلت والے منزل کیے جا رہے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قریش کے لوگ دشمنی میں کتنے نچلے درجے کے گزر چکے ہیں۔ پیغمبر اسلام کو بار بار اپنے چچا ابو طالب کی یاد آ رہی ہے۔ چچا کی زندگی میں بھی منزل برداشت کیے۔ شب ابی طالب میں 3 سال رہے، مگر وہ مسائل اور طرح کے ہیں، کیونکہ تیر کا مقابلہ کرنا، تلوار کا مقابلہ کرنا، بھوکا رہنا، یہ سارے مسائل سے کم۔ یہ بتاتے ہیں کہ دشمن تاحال اتنا ذلیل نہیں ہوا ہے۔ بار بار کہتے ہیں کہ اے میرے چچا، آپ کے نہ ہونے سے جو چیزیں مجھ سے کتنی دور تھیں وہ چیزیں میرے قریب آ گئی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میرے چچا کی موت نے قریش کو بہادر بنا دیا ہے، ورنہ پہلے یہ کتنے بزدل تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک طرف تو ان تمام مسائل کو برداشت کر رہے ہیں، اور دوسری جانب ایک اور مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ البتہ یہ دوسرا مسئلہ پیغمبر اسلام کی حد تک کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ پیغمبر اسلام کو ایک سنت قائم کرنا ہے، ایک طریقہ بتانا ہے، تو پیغمبر سامنے اپنے ایک مسئلے کو اور پیش کیا، وہ یہ کہ جناب خدیجہ طاہرہ کے انتقال کے بعد شہزادی فاطمہ کی عمر ابھی بہت کم ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد اور کوئی عورت نہیں ہے جو گھر کا نظام سنبھال لے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 25 سال گزارے ہیں، اور اس عرصے میں پیغمبر اسلام نے کوئی اور دوسرا نکاح نہیں کیا، اور پیغمبر اسلام نے زندگی کی آخری سانس تک نہ ہی حضرت خدیجہ کو بلایا اور نہ ہی محبت میں کوئی کمی آئی، مگر اس کے باوجود رمضان میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوتا ہے،
اور شوال میں پیغمبر اسلامی دوسری شادی کر رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ پیغمبر اسلام کو یہ سنت بھی قائم کرنا ہے کہ گھروں کا نظام چلانے کے لیے اور انسان کے سکون اور اطمینان کے لیے یہ ضروری ہے کہ چاہے پہلی بیوی سے کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو، مگر یہ بھی سنت رسول میں آ جائیں گی کہ پیغمبر اسلام اب دوسری شادی کر رہے ہیں۔ مکہ کی زندگی میں پیغمبر اسلام کے گھر میں دو ہی ازواج آج آئیں، ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسری حضرت سیدہ بنت جمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ البتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پیغمبر اسلام نے مکے میں نکاح کیا تھا، لیکن ان کی رخصتی مدینہ میں جا کر ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت حضرت فاطمہ کی عمر 4.5 سال ہے، اور پیغمبر اسلام صبح سے شام تک تبلیغ اسلام میں مصروف رہتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ خود پیغمبر اسلام نے یہ خواہش ظاہر کی، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک صاحب تھی جن کا نام جناب خولہ تھا۔ انہوں نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کے گھر میں ایک عورت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے جب دوسری شادی کا ارادہ کیا تو مسلمانوں میں ایک ایسی خاتون تھی جن کے شوہر کا تازہ انتقال ہوا تھا، اور مکے کی زندگی ایسی تھی کہ ایک مرد کے لیے بھی اسلام لانے کے بعد زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چچے جائیں کہ ایک عورت کے جس کے شوہر کا بھی انتقال ہو جائے اور جو اسلام لا کر اپنے میکے اور سسرال سے الگ ہو چکی ہو۔ ان کا نام تھا جناب سوندہ بنت جمع۔ یہ بالکل شروع میں اسلام لانے والی عورتوں میں سے ایک ہے۔ ان کا تعلق بھی قبیلہ قریش سے ہے، اور یہ ان خواتین میں شامل ہیں جنہوں نے حبشہ کی جانب پہلی ہجرت کی تھی۔ اس کے بعد یہ واپس اپنے شوہر کے ساتھ مکہ میں آ گئیں، اور مکہ میں ہی ان کے شوہر کا انتقال ہوا۔ انتقال سے کچھ پہلے جب ان کے شوہر بیمار تھے تو جناب سودا نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب نے ان کو ذرا پریشان کر دیا۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر ایک بادل آیا ہے، ایک دم سے وہ بادل پھٹا، اس میں سے ایک چاند نمودار ہوا، اور وہ چاند پھر میرے اوپر آ گیا۔ بہت قریب آنکھ کھل گئی، اور پریشانی کے عالم میں اپنے شوہر کو یہ خواب سنایا تو شوہر نے کہا، کیونکہ ان کے شوہر علم و تعویذ کے مالک تھے، تو کہا اس خواب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عنقریب مجھ میں اور تجھ میں جدائی ہو جائے گی، اور جس کے بعد اس وقت مکہ کی سرزمین پر اگر کسی کو چاند کہا جا سکتا ہے تو وہ فقط اللہ کے رسول ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ تمہاری شادی ان سے ہوگی۔ جناب سودا ناممکن چیز سمجھ آ رہی ہے۔ پیغمبر اسلام اور نے کہا، ان کا کلمہ پڑھنے والی ایک عام سی عورت، مگر بہت جلد واقعات اسی ترتیب سے پیش آئیں۔ ان کے شوہر جن کا نام سکن تھا انتقال کر جاتے ہیں، اور ابھی اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اسی پریشانی میں تھی کہ میرا میکہ بھی میرے خلاف ہو، میرا سسرال بھی میرے خلاف زندگی سے گزارے۔ ادھر پیغمبر اسلام جناب خدیجہ کے انتقال کے بعد دوسری شادی کا ارادہ کر رہے ہیں، تو چاہے پیغمبر اسلام نے خود شادی کا ارادہ کیا تھا یا جناب خولہ۔ محترم بزرگوں دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔